الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا تھا۔ جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق ایک روایت کچھ دلچسپ ہے، وہ رہ گئی تھی، تو اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اگرچہ قطب الدین راوندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو درج کیا وہ حصہ بھی ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اس میں یعنی بیان نہیں کیا آپ کی خدمت میں، لیکن یہ روایت بیان کر کے ہم حضرت صالح علیہ السلام پر منتقل ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اسی جگہ پر آئے کہ جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام زندگی بسر کیا کرتے تھے، یعنی انہی جگہوں کے اوپر وہ تشریف لائے۔ حضرت ہود کے بھی آپ اگر نقشہ دیکھیں، نقشے میں یمن ہے، یمن کے ساتھ سعودی عرب کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ اس بارڈر میں اس ایریا، یہ آج کل بالکل بنجر اور غیر آباد ایریا ہے، اور بڑا ایک ڈراؤنا قسم کا ایریا دنیا بھر میں شمار ہوتا ہے، کافی بڑا خطہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حضرموت۔ اس جگہ پہ کئی بڑی بڑی مملکتیں آباد گزری ہیں، جن میں سے حضرت ہود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، ملکہ سبا اسی طرح سے موجود تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے جو انبیاء علیہ السلام کی ترتیب بتائی ہے، اس میں سب سے پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام، ان کے بعد جو نبی آئے ہیں ادریس علیہ السلام، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نوح علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پہ ہود علیہ السلام، پھر جناب صالح علیہ السلام۔ اس لیے جناب صالح قدیمی ترین انبیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس کے اوپر ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ ایک روایت پڑھ رہے ہیں، یہ کراچکی نے کنز الفوائد میں ذکر کیا ہے، 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسبغ بن نباتہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اسبغ بن نباتہ امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے شجاع اور بہادر سپاہی اور صحابی تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں ایک شخص خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے دور میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فاسلم علی یدہ، اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر کیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ آیا کہاں سے تھا؟ من حضرموت۔ حضرموت کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم زندگی بسر کرتی تھی، قوم عاد۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود، سا سے سمود۔ حضرموت سے آیا، فسألہ امیر المومنین علیہ السلام یوما ونحن مجتمعون للحدیث، کہ اس شخص نے امام علی علیہ السلام سے چند سوال کیے، اور اس وقت ہم بھی موجود تھے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ہم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب آپ دیکھیں اس نے سوال کیا کیا۔ فقال له اعالم انت بحضرموت، امام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرموت کے بارے میں عالم ہیں، اس کو جانتے ہیں؟ فقال له، امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم حضرموت کے بارے میں جانتے ہو؟ فقال الرجل، اس شخص نے، یہ یعنی امام علی علیہ السلام نے پوچھا، نہ کہ اس شخص نے۔ امام نے اس سے کیا پوچھا؟ حضرموت جگہ کے بارے میں جانتے ہو؟ حضرموت نقشہ آپ دیکھیں، ادھر لکھا ہوتا ہے حضرموت، صحیح ہے؟ یمن اور عمان کے بارڈر سے سعودی عرب کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے درمیان سعودی عرب، ریاض اور اس کے درمیان کا حصہ۔ امام علی علیہ السلام نے کیا سوال کیا اس سے کہ کیا تم حضرموت کے بارے میں جانتے ہو؟ فقال الرجل ان جہلت لم اعلم شیئا، ان جہلتها لم اعلم شیئا، کہ اگر میں حضرموت سے ہی جاہل ہوں تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں جانتا، کیونکہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا نا یہ۔ اگر مجھے اپنے ہی علاقے کا نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔
فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، افتعرف موضع الاحقاف، کیا احقاف کی جگہ کا تمہیں علم ہے؟ احقاف سورہ احقاف ہے یا نہیں قرآن میں؟ احقاف اسی جگہ کو کہتے ہیں، صحیح ہے، احقاف اس جگہ کا نام ہے۔ امام نے پوچھا کہ کیا احقاف کا تمہیں معلوم ہے؟ قال کأنک تسأل عن قبر ہود النبی، کہ یا امام آپ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ قال للہ درک ما اخطأت، کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے صحیح معلوم کیا، اشتباہ نہیں کیا۔ ما اخطأت، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، احقاف میں ان کی قبر ہے۔ قال نعم، میں احقاف کے بارے میں جانتا ہوں۔ خرجت فی عنفوان شیبتی فی غلمت من الحی، کہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے اوج جوانی میں تھا تو اس وقت وَنَحْنُ نُرِيدُ قَبْرَهُ، تو ہم ان کی قبر کو ڈھونڈا کرتے تھے، یعنی ابتدائی جوانی کے جو میرے ایام تھے اپنے قبیلے میں، تو اس وقت میں ہم یہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ یعنی ہوتا ہے نا انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ خرج تو فی، یعنی میں نکلا تھا اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ شیبہ کہتے ہیں شیباتی بڑھاپے کو، میرے بڑھاپے میں جو فی غلمت من الحی، اپنے حی کہتے ہیں قبیلے کو، میرے قبیلے کے اندر جوان لوگ بھی تھے، تو میری عمر کٹ چکی تھی ایک حد تک، اور میں جگہوں کے بارے میں جانتا تھا، تو میں ان جوانوں کے ساتھ نکلا ڈھونڈنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کو۔ اچھا، وَنَحْنُ نُرِيدُ قَبْرَهُ لِبُعْدِ صَوْتِهِ فِينَا وَكَثْرَةِ مَنْ يَذْكُرُهُ، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو ذکر ہے وہ ہمارے ہاں کثرت سے کیا جاتا تھا، اور ان کی باتیں ہم نے بہت زیادہ سنی ہوئی تھیں۔ فَصِرْنَ فِي بِلَادِ الْأَحْقَافِ أَيَّامًا، ہم پورے کئی دن احقاف میں پھرتے رہے، یہ جو احقاف جگہ تھی۔ وَفِينَا رَجُلٌ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ، ہم میں ایک شخص تھا کہ جو اس جگہ کو جانتا تھا جہاں قبر ہے ہود علیہ السلام کی۔ حتی انتہا بنا ذالک الرجل الی کہف، ہم اس شخص کے ساتھ گئے اور ایک غار میں ہم پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ یعنی یہ نکلے تھے قبر کو ڈھونڈنے ہود علیہ السلام کی، احقاف کے علاقے میں کئی دن پھرتے رہے، تو ایک شخص مل گیا جو کہتا تھا کہ مجھے جگہ پتہ ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ چل پڑے، جاتے گئے تو ایک غار کے اوپر ہمارا اختتام ہوا۔ آگے دیکھیں غار کی بات۔ فَدَخَلْنَا وَأَمَعْنَا فِيهِ طَوِيلًا، ہم اس میں داخل ہوئے اور دیر تک اس کے اوپر دقت کی، غور کیا، جگہ کو چھانا۔ فَانْتَهِينَا إِلَى حَجْرَيْنِ، تو ہم دو پتھروں تک پہنچے، قَدْ أَطْبَقَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ، دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر پڑا ہوا تھا، یوں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، صحیح ہے؟ ہم یعنی بڑی دقت سے ہوتا ہے نا، غار تنگ سا ہوتا ہے، پھر کھلا راستہ آ جاتا ہے، بڑے دھیان سے چلنا پڑتا ہے کہیں پہ پاؤں سلپ نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بڑی دقت اور دھیان سے ہم چلتے رہے، تو کہاں پہ ہم رک گئے؟ ایک پتھر دوسرے پتھر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وَبَيْنَهُمَا خَلَلٌ، ان پتھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا، صحیح ہے؟ يَدْخُلُ الرَّجُلُ النَّحِيفُ، صرف پتلا شخص اندر داخل ہو سکتا تھا، اور وہ شخص خود پتلا تھا، یہ جو بیان کر رہا ہے، بقیہ کوئی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ فَتَحَارَفْتُ فَدَخَلْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا، تو کہتے ہیں میں نے پھر آگے قدم اٹھایا اور بڑی باریک بینی کے ساتھ میں وہی زور لگا کے داخل ہو گیا۔ جب اندر گیا تو ایک شخص کو دیکھا، علی سریر، تخت کے اوپر وہ موجود ہے، شدید الادمہ، اور سیاہ گندمی رنگ ہے۔ اور رنگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، بعض ائمہ علیہ السلام کے گندمی رنگ تھے لیکن سفیدی مائل تھے۔ سفیدی مائل ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سفید تھے، اور بعض ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کا رنگ تھا گندمی، سیاہی کی طرف مائل تھا گندمی، لیکن نہ افریقیوں کی طرح سیاہ تھا اور نہ گورا رنگ تھا، جیسے ہمارے ہاں پنجاب کے علاقوں میں ہوتے ہیں، سیاہی مائل تھا۔ جیسے امام تقی علیہ السلام کا بھی یہی رنگ کتب میں وارد ہوا ہے، معتبر روایات میں۔
تو ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، شدید الادمہ طویل الوجہ، چہرہ ان کا بڑا تھا، قص اللحیت، اور خوب گھنی داڑھی تھی اس شخص کی جو اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا، وقت یبسا، وہ کیا خشک پڑا ہوا تھا، خشک بالکل خشک، فَإِذَا مَسَسْتُ شَيْئًا مِّن جَسَدِهِ أَصِبْتُهُ صُلْبًا لَمْ يَتَغَيَّرْ، تو کہتے ہیں کہ میں اس در کوئی سی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا تو ایسی ٹھوس تھی کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی، بالکل ٹھوس جمی ہوئی چیزیں جیسے ہوتی ہیں۔ فَرَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ كِتَابًا بِالْعِبْرَانِيَّةِ، تو میں نے اس شخص کے سر کے اوپر دیکھا عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، فیہ مکتوبٌ، یہ لکھا ہوا تھا، انا ہود النبی، میں ہود نبی ہوں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، واشفقت علی عاد بکفرہا، اور قوم عاد کے کفر کی سے میں بڑا خوفزدہ تھا، وما کان لامر اللہ من مرد، اور اللہ کے حکم سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا، کوئی پلٹنا ممکن نہیں ہے۔ فقال لنا امیر المؤمنین، امام علی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ایسا ہی سنا ہے۔ یہ کنز الفوائد میں جلد نمبر 1 صفحہ 381 میں ہے، اور علامہ مجلسی نے کنز الفوائد سے ہی نقل کیا ہے۔ یہ وہ روایت تھی کہ جس میں حضرت ہود علیہ السلام کی تذکرہ ہے کہ ان کا جسد مبارک بالکل اسی طرح صحیح سالم جس طرح وفات پائی تھی اسی طرح موجود ہے ایک غار میں جو قبر ان کی قرار پائی، اور آج کے دور میں تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بالکل کہاں ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک شخص وہاں پہ پہنچا، حضرموت کا، لمبی اس کی عمر تھی، امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام لایا۔ ہم آج اپنی گفتگو کا سلسلہ حضرت صالح علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں۔ قوم عاد جب تباہ و برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی تیز ہوا چھوڑی کہ جو زہریلی بھی تھی اور اٹھا اٹھا کے چیزوں کو دور پھینکتی تھی، اور 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر چلتی رہیں، 7 دن 8 راتیں ان کے اوپر چلتی رہیں۔ اس قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ادھر آباد کیا، اس لیے قوم سمود اسی سرزمین کے اوپر آ کے آباد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب کیا ہے؟ صالح بن جابر بن سمود بن عامر بن ارم یا ارم بن سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ان کی اولاد سے ہیں۔ ان کا قبیلہ کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کا نام سمود تھا، اسی لیے انسان کا عربی زبان میں یہ قرآن کریم میں بھی محاورے کے قرآن کریم میں بھی یہ استعمال وارد ہوا ہے، اور عرب دنیا میں بھی یہ استعمال اخ کا لفظ ہے۔ اخ کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو، صحیح ہے، اخو کسے کہتے ہیں؟ بھائی کو۔ تو قبیلے سے جب تعلق ہو نا، ایک دفعہ ہوتا ہے برادری کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد پر آپ کا اخ کہا جاتا ہے، یعنی قبیلے سے آپ کی برادری ہے، اور برادر کیوں کہا جاتا ہے؟ قبیلے کی بنیاد پر، قبائلی رشتہ داری کی وجہ سے، اس لیے صالح علیہ السلام کو بھی کہا جاتا تھا سمود اخاہم صالحہ، ان کا بھائی کون تھے؟ صالح۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ایک تخمینہ لگایا گیا، یہ تخمینہ کوئی بہت معتبر نہیں ہے لیکن لگایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی زمین پہ اترنے کے 2973 سال بعد، 2973 2973 یعنی 73 ہفتادوں سے، 900 ہفتادوں سے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ یہ ایک تخمینہ کوئی دقیق نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں بھیجا ان کو، اور قوم سمود اس وقت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا، معجزے کا یعنی تقاضا کیا، اور اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ بعد میں اس اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا کہ آج ہم انشاءاللہ اسے روایت سے دیکھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن کریم میں کہاں کہاں تذکرہ ہے؟ آج ہم روایت سے وہ واقعہ پڑھ لیں گے کیونکہ 2 جگہوں پہ ہی طویل واقعہ وارد ہوا ہے، بقیہ انشاءاللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کے جس طرح سے ہم نے تعلیمات کو اور ان کے واقعات کو قرآن سے ملاحظہ کیا، ہم انشاءاللہ اگلے درس میں قرآن سے ملاحظہ کریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں واقعہ وارد ہوا ہے،
73 سے 79 تک، 73 سے 69 تک حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سورہ ہود میں واقعہ وارد ہوا ہے 61، 65 اور مثلاً 89۔ سورہ شعراء میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ شمس، سورہ نجم، سورہ قمر اور سورہ حاقہ۔ یہ ہمارے پاس چند صورتیں بنتی ہیں کہ اس حوالے سے ہم بعد میں دیکھیں گے اور اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بعض خصوصیات، یہ خصوصیات قرآن بیان کر رہا ہے، توجہ کریں، بعض خصوصیات وہ بہت قیمتی ہیں۔ سورہ اعراف ہمارے پاس پہلی سورہ ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کا قدر تفصیل سے واقعات ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قومیں بڑی صحت مند تندرست قومیں تھیں۔ ہود علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم عاد، اس کے بہت لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے، بڑے لمبے ہاتھ تھے، بڑے قوت والے، طاقت والے تھے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طریقے سے تھی، بڑے لمبے چوڑے ہاتھ، قد کاٹھ کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں آپ قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف کس کو بھیجا؟ انہی کے بھائی صالح کو۔ صالح کا تعلق کس سے تھا؟ قوم سمود سے۔ انہوں نے آ کے کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ قَالَ يَا قَوْمِ، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو انبیاء نے اپنی قوموں کو کہا ہم بھی وہی اپنے گھروں میں کہیں، اپنے معاشرے میں کہیں، اپنے وجود کو وہی بات کریں۔ مثلا آپ گھر میں کیا تقاضا کریں؟ ابھی تو گھروں میں تقاضے یہ ہوتے ہیں، بچے ہوں تو کہتے ہیں ویڈیو گیم لا دیں، بڑے ہوں تو کہتے ہیں میری ہر بات مانی جائے، اطاعت فقط میری ہو، فلاں کچھ کہتا ہے، فلاں کچھ کہتا ہے، ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں۔ لیکن جو انبیاء کو مانتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو انبیاء نے باتیں کہیں۔ وہ گھر میں یہ تقاضا کریں گے عبادت الہی ہونی چاہیے، نہ کہ شیطنت اور ابلیسیت، نہ کہ شیطانی امور جنم لینے چاہیے، اور نہ ہی احمق بننا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غرب نے مسلمانوں کو یا انسانیت کو برباد کرنے کے لیے بنائی ہیں، جیسے بہت سارے فلمیں ایسی ہیں، بہت سارے کارٹون ایسے ہیں، بہت ساری گیمیں ایسی ہیں۔ وہ چاہتا ہی ہے کہ یہ ایک قسم کا دیوانہ ہو جائے۔ ہوتا ہے نا، ابھی تو فلموں کی تاثیر تو بہت ہی منفی طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، یا اسی طرح گیموں کی بہت ہی منفی تاثیر ہے۔ انسان ایک ہیجان میں آ جاتا ہے، دیوانہ ور اور نیم پاگل سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں، شیطان تو انسان سے یہی دشمنی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ یہ مختصر سے الفاظ میں ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر روایت پہ منتقل ہوتے ہیں، لیکن ان کلمات کی قیمت کا جائزہ لیں کہ قرآن نے صالح علیہ السلام کی طویل زندگی میں، کیونکہ صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث کر دیے گئے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال، اور اللہ نے وظیفہ مقرر کر دیا قوم کو ہدایت پہ لاؤ، اور 120 سال تک وہ قوم کو ہدایت پہ لاتے رہے۔ 120 سال تک وہ قوم کو کہتے رہے، ہدایت دیتے رہے کہ آ جاؤ اللہ کی راہ کی پر۔ اور کیا پیغام دیتے تھے؟ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے وہ عبادت ہے۔ مثلا عبادت حقوق الناس بھی ہیں، والدین کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ترک گناہ اللہ کی عبادت ہے، گناہ کو اللہ کی خاطر ترک کیا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو تم الہ مانتے ہو؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس اونٹنی کو نسبت کس سے دی گئی ہے؟ قرآن نے نسبت کس سے دی؟ اللہ سے۔ اللہ نے مخلوقات میں عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اس شے کی اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو کیا کہا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے۔ بندے کو کیا کہا؟ عبد اللہ، اللہ کا عبد۔ حتیٰ کہ ہم پہ جو روح پھونکی گئی ہے اس روح کو کیا قرار دیا؟ وَنَفَخْتُ مِن
روحی میں اپنی روح سے تم میں پھونک رہا ہوں. اس کی نسبت اللہ نے اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے اپنی طرف اللہ نے نسبت دی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت ناقۃ اللہ، اللہ کی یہ اونٹنی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ لکم، تمہارے لیے آئی ہے، آیتاً جو علامت نشانی ہے. فذروها، اسے تم چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین سے یہ کھائے گی. ولا تمسوها بسوء، اور کسی بھی برائی کی نیت سے اس کو مت چھیڑنا. فیأخذکم عذاب علیم، کیونکہ اگر تم نے برائی کی نیت سے اس اونٹنی کو چھیڑا تو دردناک ترین عذاب تم پر نازل ہوگا. وَاذْكُرُوا، تم لوگ یاد کرو، اذ، وہ وقت، جعلکم خلفاء من بعد عاد، یہ ہمارے لیے آیت کا حصہ بہت اہم ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کی تباہ و بربادی کے بعد تم لوگوں کو خلفاء بنایا، یعنی تم لوگوں کو ان کے پیچھے آنے والی قوم قرار دیا. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں آباد کیا، مستقر کیا. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بڑے بڑے اس جگہوں پہ محل بناتے ہو. جتنے بڑے محل قوم سمود نے بنائے اتنے بڑے محل کسی نے نہیں بنائے. بہت بڑے بڑے یہ گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے. آج بھی اس کے آثار باقی ہیں، کیونکہ یہ آبادی نہیں ان جگہوں پہ آباد ہو سکی اس کے بعد، تو اس کے آثار آج بھی باقی ہیں. بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور اسی طرح پہاڑوں کے اوپر جا کے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے. اتنی اللہ نے انہیں قوت دی. آپ پہاڑوں کے اوپر نہ جا کے دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا کے کتنا مشکل. آج بھی جدید ٹیکنالوجی سے نہیں بنائے جا سکتے. آج کے دور میں بھی پہاڑوں پہ گھر کیسے بناتے ہیں؟ زمین کھود کے سٹرکچر گاڑ کے خود بناتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتنی قوت رکھتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کے پورا گھر بنا دیتے تھے. اتنی ان کے اندر قوت تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی. وَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. بہرحال باقی ہم آیات کو اپنے مقام پہ پڑھیں گے. ادھر آپ نے بنیادی طور پہ دیکھا ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ تعلیمات ہم تفصیلی طور پہ اگلے درس میں پڑھیں گے. آپ کے سامنے الکافی سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات جو حدیثوں میں آئے ہیں اس کو اختتام پذیر کر لیں، اور پھر آیات سے اپنے اسی طریق اور منہج کے تحت چلیں گے اور دیکھیں گے کہ تعلیمات کیا تھیں جو صالح علیہ السلام کی. پھر قوم نے انہیں کیا کیا کہا. حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کیا کیا تانے دیے، 7-8 تانے بن جاتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا کیا تانے دیے انہوں نے، کیا کیا ظلم و ستم کیا، اور پھر عذاب کی نوعیت یہ قرآن سے پڑھیں گے. روضۃ الکافی میں، الکافی قدیمی ترین کتاب ہے اہل اسلام کی، امت اسلامیہ کی قدیم کتابوں میں الکافی کا شمار ہوتا ہے. اس میں ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سأل جبرائیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل سے ایک سوال کیا، کیف کان مہلک قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک ہوئی، صالح علیہ السلام کی قوم کیسے ہلاک ہوئی. قال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جبرائیل نے بتایا، ان صالحا بعث الی قومہ، جب ان کو مبعوث کیا، صالح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، مبعوث ہونے کا مطلب ہے اللہ نے ان کا وظیفہ قرار دے دیا کہ قوم کو جا کے اللہ کی راہ کے اوپر لانا اور برائیاں ختم کرنی ہیں. برائیاں انسانوں کے اندر نا کئی وجود میں آ جاتی ہیں. مثلا ابھی آپ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں تنہائی میں، کبھی خود غور کریں میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. ان برائیوں کو کون دور کرے؟ والدین کر سکتے ہیں برائیاں دور. والدینوں کے اختیار سے تو باہر ہوتا ہے، ہر بچہ یہ بات جانتا ہے کہ گھر نہیں مجھے بگاڑا ہے. گھر کبھی بھی کسی کو سنوارتا نہیں ہے. گھر چونکہ سکون ہوتا ہے تو سکون بگاڑتا ہے انسان کو. تربیت گاہ ہے، تربیتی ادارے ہیں کہ جو انسان کو سنوارتے ہیں یا استاد سنوارتا ہے. ادھر بھی آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کو قوم میں بھیجا تاکہ قوم کی کیا کریں؟ اصلاح کریں.
وہ کتنے سال کے تھے؟ وَهُوَ ابن 16 سنہ، صرف 16 سال عمر تھی جناب صالح کی۔ اس کے بعد تو ہمیں جان لینا چاہیے نا، اتنی معرفت تو جناب صالح کی ہونی چاہیے، پتہ ہو کہ ایک نبی کے علاوہ کیا کیا تھے، صرف اتنا نہیں ایک نبی تھے، نبی تو تھے لیکن ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ سمود۔ رہتے کہاں پہ تھے؟ اسی حضرموت میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم نے عاد کے بعد تم لوگوں کو بھیجا، اسی جگہ پہ رہتے تھے۔ کرتے کیا تھے یہ لوگ؟ بڑی بہترین زندگی، جس طرح یہ دوستوں میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا، رشتہ داروں میں سب کو مزہ آتا ہے یا نہیں، وہ بھی قبائلی صورتوں میں دوستوں میں رہتے تھے اور پہاڑوں پہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے محل ان کے لیے قرار دیے تھے، زمین ہریالی ان کے لیے تھی، ہر چیز موجود تھی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ حَتَّى بَلَغَ 20 و100 سنہ، 120 سال قوم کے اندر رہے۔ لا یجیبونہ الی خیر، ایک بندے نے بھی ان کا کوئی خیر سے جواب نہیں دیا، کوئی اچھا جواب نہیں دیا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ قال، پھر جبریل کہتے ہیں وَكَانَ لَهُمْ 70 صنما، سمود کے کتنے تھے؟ 70۔ 70 کسے کہتے ہیں؟ 70 کو یا 7 کو؟ 70 ان کے بت تھے۔ یعبدونہا من دون اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کو چھوڑ کے وہ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ فلما رآ ذلک منہم، جب انہوں نے یہ دیکھا، صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے قوم، بعثت الیکم وانا ابن 16 سنہ، جب بھیجا گیا تھا تو 16 سال کا تھا۔ وقد بلغت 20 و100 سنہ، اور اب میں 120 سال کا ہو گیا ہوں۔ وَأَنَا أَعْرِضُ عَلَيْكُمْ أَمْرَيْن، میں 2 چیزیں تو فقط تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، 2 باتیں کہتا ہوں۔ إِن شِئْتُمْ فَاسْأَلُونِي، اگر چاہتے ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ حَتَّى أَسْأَلَ إِلَٰهِ فَيُجِيبَكُمْ فِي مَا سَأَلْتُمُونِي السَّاعَةَ، کہ میں اپنے رب سے وہ سوال کروں گا اور ابھی یہ سوال کروں گا اگر تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا، اور اگر تم چاہتے ہو تو سألتو الہتکم، یعنی میں تمہیں 2 پیشکش کرتا ہوں، توجہ کریں، 2 چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں۔ ایک کیا ہے پہلی پیشکش؟ کہ تمہیں میں کہتا ہوں تم میرے رب کے بارے میں پوچھ لو، میرے رب کے بارے میں پوچھ لو، اور جو سوال کرو گے اور جو مانگو گے اور جو تقاضا کرو گے میں اپنے رب سے کہوں گا وہ پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے رب کے بارے میں نہیں پوچھتے تو میں تمہارے الہوں کے اور خداؤں کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ فَإِنْ أَجَابَتْنِي بِالَّذِي أَسْأَلُهَا، اگر تمہارے ان خداؤں اور معبودوں نے میرے سوال کا جواب دے دیا، خرجت عنکم، تو پھر میں تم لوگوں کے پاس سے چلا جاؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی پھر وہی بن جاؤں گا، خرجت عنکم، تم لوگوں کے پاس سے چلا جاؤں گا۔ وقت سئمتکم، میں بھی تم لوگوں سے تھک چکا ہوں، وسئمتمونی، 120 سال میری عمر ہو گئی ہے اور تم بھی مجھ سے تھک چکے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا قد انصفت یا صالح، بڑی پیاری بات کی ہے صالح، اب انصاف کی بات کی ہے، ہم بھی تھک چکے ہیں تم بھی تھک چکے ہو، تو آؤ ٹھیک ہے اپنے اپنے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، معبودوں سے پوچھتے ہیں، جس کے معبود نے جواب دے دیا بس اس کی بات درست ثابت ہو جائے گی۔ آپ اس سے دیکھیں مشرکین کا اپنے خداؤں پہ کتنا عقیدہ تھا، اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا بس میرا عقیدہ ہے، یہ باطل چیز ہے، یہ تو مشرکین بھی کہتے تھے بس میرا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ مہم ہے، صحیح ہے، عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے ادھر ہی دیکھا کہ سوال جواب میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ میرا بس عقیدہ ہے، دل میرا یہی کہتا ہے، یہ تو وہی مشرکین والے نظریات کی بات ہوئی۔ فَتَّعَدُوا لِيَوْمٍ يَخْرُجُونَ فِيهِ، تو انہوں نے پھر ایک دن رکھ لیا جس دن میں انہوں نے اب جمع ہونا تھا۔ فَخَرَجُوا بِأَصْنَامِهِمْ إِلَى ظَهْرِهِمْ، اب ہود صالح علیہ السلام تو چل کے آگے دن رکھا، مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے بالفرض، صحیح ہے، فلاں جگہ پہ آؤں گے تم اپنے خداؤں کو لے کے آ جاؤ، میں اپنے اللہ کے ساتھ آ جاتا ہوں۔ تو صالح علیہ السلام تو پہنچ گئے، ان بیچاروں کی شامت آ گئی، انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے خدا اور معبود لانے پڑے، تو وہ نکلے اپنے کندھوں کے اوپر انہوں نے اپنے بت اٹھائے ہوئے تھے، ثم قربوا طعامهم وشرابهم، اور بار بار ان کا کھانا پینا ان کے قریب کرتے تھے، مہربانی کر کے کھا لیں، مہربانی کر کے پی لیں۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا،
تو وہ خود ہی اس کو کھاتے اور پی جاتے. تو یا یہ بھی ہے وہ ثم قربوا طعامهم، اپنے کھانے انہوں نے لے لیا. آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ ضمیر ہی پلٹانی ہے، تو اس میں یہ دو احتمال بنتے ہیں. یا تو انہوں نے بتوں کے اٹھائے ہوئے تھے کھانے پینے لیکن کھا خود جاتے تھے، یا یہ ہے کہ بتوں کو اٹھا کے لے آئے تھے وہ، کیونکہ ان کے بت چل کے تو خود نہیں آ سکتے تھے نا، ان کے ایسے معبود ہیں کہ کندھوں پہ اٹھا کے. وہ کہہ رہے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ اپنے معبود کو لے کے جا رہا ہوں میں. تو یہ ایک عجیب سے معبود تھے ان کے جس کی پرستش کرتے تھے. پھر اپنے کھانوں کو بھی اٹھا لائے تھے، کھانے کھاتے، کیونکہ اپنے معبودوں کو اٹھانا آسان تھوڑی ہے، بھوک شدید لگتی ہے. فلما انفرغوا دعوه، جب وہ اس سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پھر بلایا حضرت صالح کو. فقالوا یا صالح سل، اے صالح اب ہمارے ذرا معبودوں سے سوال کرو، دیکھنا کیسا جواب آتا ہے. قوم عاد بھی اسی طرح کے سوچتی تھی. یہ ہیں ان کے، دیکھیں کتنی انحراف میں کتنے شدید تھے. ہود علیہ السلام کو تانا کیا دیتے تھے کہ یہ جو تمہارے سے سب نے تنہا کیا ہوا ہے اور عجیب عجیب باتیں تم سے صادر ہو رہی ہیں، یہ ہمارے کچھ خداؤں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر دیا ہے. قرآن کی آیت میں یہ وارد ہوا ہے کہ ان نقول الا اعتراکا، کہ ہم تو اسی لیے اس بات کے فقط قائل ہیں، معتقد ہیں کہ یہ جو تمہارے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، ہمارے بعض الہوں نے تمہارے اوپر یہ بری حالت طاری کر دی ہے. اسی طرح یہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے صالح آ جاؤ، اب سوال کرو ہمارے بتوں سے یعنی معبودوں سے. فقال لکبیرہم، تو حضرت صالح علیہ السلام بھی سوال جواب کے لیے تیار ہوئے، اور جو سب سے بڑا بت تھا ان میں، یعنی ان کا سب سے بڑا معبود تھا، جو اس معبود کے پاس گئے اور کہا مسم ھذا، اس کا نام کیا ہے. ان میں سے جو سب سے بڑا سردار ہے معذرت، اس کے پاس گئے اور کہا کہ ان میں سے جو بت ہے اس بت کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کا نام کیا ہے. قالوا فلان، اس بت کا نام فلاں ہے. فقال له صالح، اب وہ جو معبود تھا ان کا یعنی رؤوسا، جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس صالح گئے اور کہا کہ ان معبودوں میں تمہارے خداؤں میں اس کا نام کیا ہے، ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو اس نے کہا اس معبود کا نام فلاں ہے. تو صالح علیہ السلام نے ان کے معبود کو کہا یا فلان اجب، جواب دو. فلم یجب، اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. فقال صالح، تو صالح علیہ السلام نے کہا ما لہ لا یجیب، یہ کیا ہو گیا اسے، جواب ہی نہیں دیتا تمہارا معبود، بولتا ہی نہیں ہے کوئی. قالوا ادعو غیرہ، اسے چھوڑو کسی اور کو پکارو، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ 70 تو ہیں، ایک تھوڑی ہے، ایک نہیں دے رہا تو دوسرا صحیح. قال فدعاها کلها باسمائها، نام پوچھتے اور سب کو پکارا. فلم یجبہ منہ شیء، ایک بھی معبود نے جواب نہیں دیا. فاقبلوا علی اصنامہم، وہ پھر اپنے خود جو قوم ہے نا وہ پڑ گئی اپنے خداؤں پہ، مہربانی فرمائیں. فقالوا لها ما لک لا تجیبین صالحا، کیا تم لوگ ہو گیا اے ہمارے معبودوں، تم صالح کو جواب دو. فلم تجب، تم جواب ہی نہیں دیتے. فقالوا تنح عنا ودعنا وآلہتنا ساعتا، پھر صالح کو کہا کہ تھوڑی دیر آپ باہر جائیں اور تھوڑا دور چلے جائیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے مثلا 1 گھنٹے کے لیے ہمیں اپنے تنہا اپنے معبودوں کے پاس چھوڑ دیں. ثم نحوا بسطہم وفرشہم ونحوا ثیابہم، تو صالح تو چلے گئے ایک سائڈ پہ، اب انہوں نے رونا پیٹنا اپنے معبودوں کے سامنے شروع کر دیا، اپنے آپ کو بچھایا اور اپنے دامن کھول لیے اور شور مچانے لگے. وتمرغوا علی التراب، اور اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے مٹی سر پہ ڈالنے لگے. ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، معاف کر دیں. صالح کو جواب دے دیں، ناک کٹ کے رہ جائے گی ہماری، مہربانی کریں. وطرحوا التراب علی رؤوسہم، اور مٹی میں اپنی گردنیں بھی انہوں نے پھیرائیں اور پھر اور اوپر سے مٹی بھی ڈالی. تمرغوا کہتے ہیں وہ مرغی یا آپ نے پرندے دیکھے ہوں گے نا، مٹی میں اپنے آپ کو پورا نہلاتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے نا عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے معبودوں کے سامنے، اور پھر سر پہ مٹیاں بھی ڈالیں. وقالوا لاصنامہم، اور کہنے لگے لئن لم تجب صالحا اليوم لتفضحی،
اگر آج کے دن اے ہمارے معبودو آپ نے جواب نہ دیا صالح کو تو پھر تو شامت ہماری آ جائے گی، وہ ایسا ہمیں لان تان کرے گا یا ایسا ہمیں بدنام کرے گا اور عزت ہماری ایسی پامال کرے گا کہ اس جیسا دن نہیں ہوگا۔ قال ثم دعوه، یہ سب کرنے کے بعد تھوڑی دیر منا سماجت جو کر سکتے تھے تو انہوں نے صالح کو بلا لیا کہ اب آ جاؤ۔ فقالو یا صالح ادعوها، اب ذرا ان کو پکارو، دیکھنا جواب دیں گے۔ فدعاها، اور نام لے کے پکارا، فلم تجبہ، تو ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ فقال لهم یا قومی قد ذهب صدر النہار، اب صالح علیہ السلام نے ان پر پہلا حملہ کیا کہ پورا دن گزر چکا ہے۔ ولا ارى آلہتکم یجیبونی، تمہارے تو ان خداؤں اور معبودوں نے ایک نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ فاسألونی، تم مجھ سے پوچھ لو۔ حتی ادعو الہی فیجیبکم الساعہ، میں اپنے الہ سے سوال کر لوں گا جو تم نے کہا ہے، اور دیکھتے ہیں وہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تم مجھ سے کیوں نہیں کہتے؟ فانتدب له منهم 70 رجلا من كبرائهم والمنظور الیہم منهم، تو اب اس پوری قوم میں سے جو بڑے بڑے افراد تھے، یعنی بڑے مالدار، بڑے باعزت، بڑے دانشور قسم کے پڑھے لکھے، وہ سائٹ پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ یعنی اب میٹنگ کی، انہوں نے آپس میں مشاورت کی، 70 کا گروہ بنایا اور 70 بڑے بڑے بزرگ رؤسا، اور جو پوری قوم کو چلاتے ہیں، ساری قوم ان کی بات مانتی ہے۔ جیسے ہمارے ہیں نا رؤسا، سارے فرقوں کے بھی ہوتے ہیں، قوموں کے بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی ابھی رؤسا بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے نیازی صاحب ہیں یا اس طرح سے، یہ بڑے رؤسا شمار ہوتے ہیں۔ فقالو، وہ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا، یا صالح نحن نسألک، ہم تم سے ایک سوال کریں گے۔ فَإِنْ أَجَابَكَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب نے اس کا جواب دے دیا، اتبعناک، تو ہم آپ کی اتباع کریں گے، وَأَجَبْنَاكَ، اور پھر آپ کو لبیک کہیں گے، وَيُبَايِعُكَ جمیع اہل قریتنا، اور ہم سب کے سب آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے۔ فقال لهم صالح سلونی ما شئتم، صالح نے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ جناب صالح نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہ اللہ کے پیغمبر اس شان کے ہوتے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کیونکہ اب ہو چکا ہے، ان کے تو خداؤں نے یا معبودوں نے جواب دیے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ادھر بھی وہ، کیونکہ یہ اعتراض ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، وہ یہی تقاضا کرتے تھے ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ، ہم تو تب بھی مانیں گے آنکھوں سے دکھاؤ۔ اور یہ مسائل بعد میرے اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے بہانوں سے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا ایسا گہرا ارتباط تھا کہ اللہ ان کی ایک استجابت کے اوپر مستجاب فرماتا تھا، یعنی ان کی ایک تقاضے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے تقاضے کو پورا فرماتا تھا۔ فقالو، وہ آئے، تقدم بنا الی ھذا الجبل، ادھر ایک پہاڑ تھا، انہوں نے کہا ذرا چلیں آپ ہمارے ساتھ اے صالح، تو صالح بھی چل پڑے، چلتے گئے، وکان الجبل قریبا منہم، قریب ہی تھا ان کے وہ پہاڑ۔ فانطلق معہم صالح، صالح بھی ان کے ساتھ ادھر تک چلے۔ فلما انتہوا الی الجبل، جب پہاڑ تک پہنچ گئے، قالو، تو کہنے لگے، یا صالح ادع لنا ربک، اپنے رب سے یہ دعا کرو، یخرج لنا من ھذا الجبل الساعة ناقۃ، اسی وقت ہمارے سامنے اس پہاڑ سے اپنے رب سے کہو ایک ایسی اونٹنی کو باہر نکالے، حمراء، جو اونٹنی سرخ ہو، شقراء، شقرا یعنی اس کا رنگ جو ہے نا، وہ شقرا ایک رنگ کا نام ہے، اس رنگ کی ہو۔ شقرا یعنی خاص گاڑے رنگ کو بھی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اسے مراد یہ ہو کہ شدید لال ہو، صحیح ہے، جیسے کہ بعض نے کہا بعیر شقرا یعنی شدید الحمرہ، جس میں بہت زیادہ گاڑھا رنگ ہو، لال۔ بالفاظ دیگر ایسی اونٹنی نکالیں جو شدید سرخ ہو، صحیح، قرمز ہو، شدید قرمز سرخ ہو۔ و تیسری صفت کی ہے براء، اس کے اوپر بال بہت زیادہ ہوں۔ چوتھی صفت کی ہے عشراء، عشراء یعنی اس کی جو عمر ہے
وہ 10 مہینے ہو یا اس طرح سے ہو، یعنی اس کو 10 مہینے گزرے ہوئے ہوں، ایک یعنی اتنی بڑی اونٹنی ہو کہ جس میں اس قسم کی صفت پائی جاتی ہو کہ جیسا کہ اس کے معنی اشرا کے لکھے گئے ہیں کہ التی عطا علی حملها 10 اشہر ثم اتسع فیہ فقیل لکل حامل عشرا، یعنی وہ اونٹنی کی جو بچہ دے سکے، یہ آپ کہہ لیں، صحیح ہے، بڑی اونٹنی ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، چھوٹے بچے سے کس نے استفادہ کرنا ہے۔ بڑی اونٹنی کا فائدہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ جانوروں میں جو جانور بچہ دیتا ہے اس سے دودھ پھر آتا ہے، صحیح ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے ایک ایسی اونٹنی ہو جس سے دودھ بھی جاری ہو، تو آپ عشرا کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اونٹنی ہو جس کا 10 مہینے کا بچہ ہو، 10 سالہ نہیں، 10 مہینے کا جس اونٹنی کا بچہ ہو، عشرا عشر سے نا، عشر کہتے ہیں 10، تو ایسی اونٹنی ہو جس کا 10 ماہ کا بچہ ہو تاکہ اس کے سے استفادہ بھی دودھ کا کر سکیں۔ بین جنبیہا میلن، کہ اس کے جو دونوں طرف ہیں اس میں میل ہونا چاہیے۔ جنبیہا سے مراد یہ ہے کہ عرض کی صورت میں، چوڑائی کی صورت میں اونٹنی ہے نا، اب میلن سے کیا مراد ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کلمہ میل کسے کہتے ہیں۔ اردو میں میل تو چلتا ہے لفظ، کیا پتہ عربی سے ہی آیا ہو، لیکن یہ ایک تخمینہ ہے۔ ادھر واضح ہے کہ اس کے درمیان یعنی دونوں چوڑائی کے درمیان میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ فقال لهم صالح، بس کتنی صفات ہوگی اونٹنی کی؟ شدید لال ہونی چاہیے، اس کے پر بال کثرت سے ہونے چاہیے تاکہ بال اتار کے استفادہ کر سکیں، اور دودھ دیتی ہو کہ اتنا دودھ کہ 10 مہینے کا جتنا بچہ ہو کسی اونٹنی کا تو وہ دیتی ہے، اور اس کے دونوں طرف کچھ فاصلہ ہے چوڑائی کے اعتبار سے، میل ہے۔ فقال لهم صالح، تو صالح نے کہا لقد سألتمونی شیئا، ایک ایسی چیز کا تم نے مجھ سے تقاضا کیا ہے، یعظم علیہ، میرے لیے تو بڑی بھاری ہے۔ اس پہاڑ، خشک پہاڑ سے کوئی جاندار چیز ہوتی تو چلو بات سمجھ آتی ہے، اس خشک پہاڑ سے اونٹنی۔ وَيَهُونُ عَلَى رَبِّ جَلَّ وَعَزَّ، میرے لیے تو بہت مشکل ہے لیکن میرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، اللہ عز و جل کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ قال فسأل اللہ تعالی صالح ذالک، صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فانصدع الجبل صدعا، ایک سخت آواز کے ساتھ کیا ہے وہ پہاڑ کٹ گیا، شدید آواز کے ساتھ۔ کادت تطیر منہ عقولہم لما سمعوا ذالک، وہ آواز جب انہوں نے سنی تو قریب تھا کہ ان کی عقلی پرواز اڑنے لگ جائیں بندوں کی، یعنی اتنی شدید آواز تھی، اتنی زوردار آواز تھی پہاڑ کے کٹنے کی کہ ان کی عقلیں ہی اڑنے کا خدشہ تھا، یعنی بے ہوش ہونے کا خدشہ تھا۔ ثم اضطرب ذلک الجبل اضطرابا شدیدا، پھر پہاڑ لرزتا رہا، سخت ترین طریقے سے لرزتا رہا، جیسے وہ گرائنڈر مشین نہیں ہوتی تو وہ لرزتی رہتی نا گرائنڈر مشین، تو اس طرح سے لرزتا رہا۔ کالمرأۃ اذا اخذها المخاض، تو ادھر تشبیہ دی گئی خاتون سے، آج کے اس دور میں گرائنڈر نہیں ہوتے تھے، آج گرائنڈر سے سمجھ آ جاتی ہے، گنے والی مشین پاکستان میں جو چلتی ہے، وہ ڈنڈا گھسا دیں تو پوری کانپتی ہے کہ کیا چیز میرے اندر ڈال دی ہے انہوں نے۔ تو کالمرأۃ اذا اخذها المخاض، اس سے مراد یہ ہے کہ خاتون جب بچے کی ولادت اس سے ہونے لگتی ہے تو اس کے اوپر بڑا اضطراب اور تھرتری سی آ جاتی ہے، تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی۔ ثم لم يفجعهم الا رأسها، پھر اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ اونٹنی کا سر باہر آیا ہے۔ قد طلع علیہم من ذلک الصدع، کہ وہ جو ایک شور مچا تھا اس سے اب کیا ہے، پہاڑ جو لرز رہا ہے سارا، اس سے ایک سر باہر آیا۔ فمستتمت رقبتها حتى اجترت، اچھا اسی میں سے پھر آہستہ آہستہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اونٹنی باہر آ گئی، بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک نوالا نہیں منہ سے آہستہ آہستہ باہر آتا، مثلا اب اس پہاڑ کے اندر سے اس کی ٹانگیں تھوڑی سی باہر آئیں، پھر تھوڑا سا سینہ باہر آیا، ایسا ٹکڑوں ٹکڑوں میں وہ چیز باہر آتی چلی گئی۔ جس طرح ایک چیز پیٹ سے نکلتی ہے آہستہ آہستہ، تو سر نکلا، پھر 2 ٹانگیں آگے کی نکلی، پھر تھوڑا سا دھڑ نکلا،
ثم خرج سائر جسدها، پھر پورا کا پورا اونٹنی کا جسم باہر آ گیا. ثم استوت قائمة على الارض، باہر آنے کے بعد اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو گئی، اونٹنی اپنی ٹانگوں کے اوپر کھڑی ہو گئی. فلما رأوا ذلك قالوا، جب یہ دیکھا تو کہا یا صالح، تو قوم تو چیخ پڑی، ما اسرع ما اجابك ربك، اتنی جلدی تیرے رب نے جواب دے دیا، ادھر تو منتیں کر کر کے تھک گئے، تیرا معبود تو بولتا ہی نہیں تھا، تو یہ صالح تیرے رب نے تو کیا کارنامہ انجام دیا، اتنی جلدی جواب. ادع لنا ربك یخرج لنا فصیلہا، اپنے رب سے آپ دعا کریں اس کا کوئی بچہ بھی دے دیں جو اس کے ساتھ ہو. فسأل اللہ عز وجل ذالک، تو انہوں نے اللہ عز و جل سے دعا کی اسی کی کہ یہ کوئی بچہ، فصیل کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ. فرمت بہی فدب حولہا، تو ایک بچہ بھی ساتھ آ گیا اور وہ انہی کے گرد، اس اونٹنی کے گرد چکر کاٹنے لگا. فقال لهم یا قومی ابقی شیء، تو صالح نے پوچھا قوم سے کچھ اب رہ گیا ہے؟ قالوا لا، نہیں ہم مان گئے. انطلق بنا الی قومنا، اب واپس چلتے ہیں. نخبرہم بما رأینا، ہم انہیں بتائیں گے جو ہم نے دیکھا ہے. ویؤمنون بک، اور سب تیرے اوپر اے صالح ایمان لے آئیں گے. اب شیطان نے کام کرنا تھا درمیان میں، چل پڑے تو وہ چھوٹے چھوٹے نہیں شبہ قائم ہو جاتے باتیں کرتے ہوئے. مثلا صالح آگے جا رہے ہیں، 20 کا ٹولہ پیچھے، 20 کا ادھر پیچھے، 20 کا ادھر پیچھے. ایک کہتا ہے یار جادو تھا یہ، دوسرا کہتا ہے نہیں جادو کہاں سے تھا. کہتے نہیں مجھے یقین ہے، میں نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور چیزیں ہو جاتی تھیں. اب اس طرح کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. فرجعوا فلم يبلغ السبعون إليهم حتى ارتد منهم 64 رجلا. کہتے ہیں وہ پلٹے، تو وہ جو پلٹے جب، تو 70 میں سے 64 64 70 میں سے 64 کیا ہے، وہ ایمان سے باہر ہو گئے. وقالوا سحر وکذب، یہ جھوٹ ہے اور یہ جادو ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا، یہ تو جادوگر ہے. قال فانتہوا الی الجمیع، پھر یہ سارے کے سارے اپنی قوم کی طرف آئے اپنے قبیلوں میں. فقال الستۃ، تو ان میں سے 6 تھے جو کہتے ہیں حق، جو دیکھا ہے وہ حق ہے. وقال الجمیع، تو جب 6 کی بات سنی اور بقیہ نے انکار کیا تو پورا کا پورا کیا قوم کہنے لگ گئی، یعنی پورا کا پورا علاقہ یا وہ ریاست یا وہ دیہات کیا کہنے لگ گیا، کذب و سحر، جو ہم نے دیکھا وہ سارا کا سارا کیا تھا، جادو تھا، جھوٹ تھا. قال فانصرفوا علی ذلک، اس کے بعد وہ ان کے پاس سے چلے گئے. ثم ارتاب من الستۃ واحد، ان 6 میں سے جو ایک تھا وہ بھی مکر گیا، 5 رہ گئے. صالح علیہ السلام بھی کتنے ایمان لائے؟ 5 بندے. فکان فی من عقرہا، اور یہ جو ایک تھا یہ ان میں سے تھا جنہوں نے کونچے کاٹی. کونچے پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کی ٹانگوں کو کہتے ہیں، آگے کی وہ جو ہے نا گھٹنے کے پاس سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. یہ ہمارے پاس ایک روایت تھی کہ جس میں آپ نے تذکرہ سنا، اور اس سے اگلی روایت میں پھر اس سے کچھ بعض چیزیں ہیں کہ عذاب کیسے آیا اس کا اضافہ ہے. وہ جو عذاب آیا اس کو ہم مختصر سے وقت میں دیکھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ روایت کا مورد ختم ہو جائے گا. اب حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ بلانا شروع کیا اور کہا کہ اس اونٹنی سے اچھا سلوک کرو. اونٹنی کھاتی پیتی بھی تھی، پانی بھی خوب پیتی تھی. تو یہاں پہ اب اگلی روایت ہے ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام سے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کا جب انکار کیا تو اللہ عز و جل نے اس قوم کو ہلاک کیا. اچھا ہلاک کیسے کیا؟ ہم نیچے آ جاتے ہیں. اس اونٹنی کی وہی صفات ہیں کہ عشرا ہے اور اس کو حمرا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اچھا وکانت الصخرۃ یعظمونہا ویعبدونہا، وہ لوگ اب عجیب لوگ تھے، انہوں نے اس پتھر کے تو تعظیم شروع کر دی جس سے اونٹنی باہر آئی تھی. اونٹنی کو کوئی لفٹ نہیں کراتے تھے، صحیح ہے. قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرا،
ایک پہاڑ، انہوں نے پہاڑ بھی وہ چنا تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس پہاڑ کے اندر سے یہ آ گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے خدا تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اب وہ کیا چاہتے تھے؟ وَيُذَبِّحُونَ عِنْدَهَا فِي رَأْسِ كُلَّ سَنَةٍ، اس پہاڑی یا اس پتھر کے پاس وہ ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، یعنی بکرے کاٹ کے کہتے تھے کہ یہ اپنے رب کو یا معبودوں کو راضی کر رہے ہیں، اور اس کے پاس جمع ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے جب آ گئی اونٹنی، تو اونٹنی کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس اونٹنی کے لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پانی پیا کرو گے، صحیح ہے؟ جس دن اونٹنی پانی پیے گی فَكَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا كَانَ يَوْمُ شِرْبِهَا شَرِبَتِ الْمَاءَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو وہ پورا اس دن کا پانی پی جاتی تھی۔ فَيَحْلُبُونَهَا، اور وہ ساری کی ساری قوم پھر کیا کرتی تھی؟ اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی، اتنا دودھ اس سے آتا تھا۔ فَلَا يَبْقَ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا شَرِبَ مِن لَبْنِهَا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بندہ پھر دودھ پیتا تھا، وہ پانی بھی خوب پیتی تھی اور دودھ بھی خوب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمات ہیں، آج کل تو فیکٹریاں بن گئی ہیں، خالص دودھ نہیں آتا، لیکن خدا کی عنایات۔ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ وَأَصْبَحُوا غَدَوْا إِلَىٰ مَائِهِمْ، وہ رات ہوئی، صبح اٹھے تو وہ چلے اپنے پانی کی طرف۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اور انہوں نے پھر اپنے حصے کا پانی پیا، اور اونٹنی نے اس دن پانی نہیں پیا۔ فَمَكَثُوا بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور وہ اسی طریقے سے ٹھہرے رہے اپنے اس عہد کے اوپر اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بغاوت، اب سرکشی شروع کر دی۔ آتی ہے نا بندوں میں سرکشی، تو ان میں سے دیگر بعض کی طرف گئے اور کہا کہ ہم نے اس اونٹنی کی تو کاٹنی ہے ٹانگیں، تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہم اصلاً اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے اور ایک دن ہم پئیں، کیونکہ ایک دن یہ جائے گی اس گھات سے یا جو ذخیرہ ہے پانی کا، اونٹنی پی کے آئے گی۔ اونٹنی چھوڑتی کچھ نہیں تھی کہ بعد میں جائیں تو اٹھا لائیں، چھوڑتی نہیں تھی، اس لیے ان کو ایک دن بڑی زحمت کر کے اپنے لیے پانی لانے پڑتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے قبول ہی نہیں ہے کہ وَلَهَا شَرْبٌ يَوْمٍ، ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن اس کے لیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ من الذی یلی قتلہا، کون ہے کہ جو اس کو قتل کے لیے آگے بڑھے گا؟ وَنَجْعَلْ لَهُ جُعْلًا مَا أَحَبَّ، ہم اس کے لیے وہ قرار دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ تو فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ، ایک شخص آگے بڑھا، ایک شخص آگے ہوتا ہے نا جس نے کاٹی تھی ٹانگیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، اس کو تشبیہ دی گئی ہے ابن ملجم سے، ابن ملجم کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، احمر، چہرہ سرخ تھا، اشقر، اشقر کہتے ہیں کہ اس کے جو وجود ہے اس کو سفید سفید کچھ داغ وغیرہ تھے۔ بعض اشقر سے کہتے ہیں کہ ایسا سرخ کہ جو سفیدی کی طرف مائل ہو، صحیح ہے؟ ممکن ہے کہ بیماری، آپ برڈز کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں یا اس طریقے سے، لیکن اشقر یعنی لال رنگ جو سفیدی کی طرف مائل ہو۔ ازرق، اور اس میں نیلے رنگ کی بھی آمیزش تھی۔ ولد زنا، حلال زادہ نہیں تھا۔ لا يعرف له اب، باپ کا کچھ اس کے علم ہی نہیں تھا۔ یقال له قدار، اس شخص کا کیا نام تھا؟ قدار نام اس کا موجود تھا۔ شقی من الاشقیاء، انتہائی شقی اور ظالم انسان تھا۔ مشؤوم علیہم، اور لوگوں کے اوپر بھی یہ ایک بدنما ہوتا نا، بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے نصیبوں کو بگاڑنے والا، منحوس نہیں کہتے، تو لوگوں میں وہ منحوس کے نام سے معروف تھا کہ جہاں جاتا ہے وہاں پہ نحوست آ جاتی ہے۔ نحوست کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اب سارے کے سارے مشکلات آ جائیں گی اس کی وجہ سے۔ انہوں نے اس کے لیے بڑا انعام مقرر کر دیا۔ اچھا، فلما توجہت الناقۃ الی الماء، جب پانی کی طرف وہ اونٹنی گئی اپنے دن میں، التی کانت تردہ، جس دن وہ آتی تھی، تو یہ شخص وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور وہ جب پانی پینے کے لیے اونٹنی آگے بڑھی ہے تو یہ شخص وہ اقبلت راجعتاً، اور اپنے پاؤں کو آگے، اس نے اونٹنی ہے نا پاؤں آگے کرتی ہے، پاؤں آگے کیے، تو فقعد لها فی طریقها، تو وہ اسی کے راستے میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے تلوار سے پکڑ کے اس کی ٹانگوں کے اوپر پے در پہ ضربیں ماری۔ فلم تعمل شیئا، شروع میں تو نہیں لگی، پھر اس نے دوسری مار، ضربا ضربۃ اخری،
اور دوسری ضرب مار کے فقتلہا اسے قتل کر دیا۔ ابھی ایک شخص گیا تھا، یہاں پہ سوال ہے ایک شخص نے جرم انجام دیا لیکن عذاب کس پر آیا؟ ادھر سوال اٹھتا ہے نا کہ ایک شخص نے انجام دیا تو پوری قوم پہ کیوں عذاب آیا؟ عذاب تو نہیں پوری قوم پہ آنا چاہیے تھا، یہی یہاں پہ ہے۔ وَخَرَّتِ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى جَنْبِهَا، اور ایک پہلو کے بل زمین کے اوپر گر گئی۔ وَهَرَبَ فَصِيلُهَا حَتَّى صَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ، وہ جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا بھاگ کے۔ فَرَغَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس نے اونچا منہ کر کے اونچی آواز میں 3 دفعہ شکوے کی آواز ایک نکالی، یعنی اللہ سے گویا کہ وہ بچہ شکوہ کر رہا ہے۔ وَأَقْبَلَ قَوْمٌ صالح، پھر قوم صالح آ گئی، صالح علیہ السلام کی قوم بھی آ گئی، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے کیا کہا؟ ہر ایک آیا اور کوئی نہ کوئی اونٹنی کی پر ضرب ماری، کیونکہ وہ اس شخص کے عمل پہ راضی تھے۔ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے اور بعض جگہوں وارد ہوا ہے، چونکہ قوم اس عمل میں راضی تھی اس لیے سارے شریک جرم قرار پائے، سارے کے سارے شریک جرم قرار پائے کیونکہ وہ اس عمل کے اوپر راضی تھے۔ وَاقْتَسَمُوا لَحْمَهَا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے اور فِيمَا بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ إِلَّا أَكَلَ مِنْهَا، چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک نے وہ گوشت کھایا۔ جب یہ دیکھا صالح نے تو وہ ان کی طرف بڑھے اور کہا کہ اے قوم، ما دعاکم الی ما صنعتم اعصیتم ربکم، یہ کیا تم کر بیٹھے ہو کہ اپنے رب کی نام فرمانی کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت پھر صالح علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ تمہاری قوم طاغی اور باغی ہے، طاغی اور باغی ہو چکی ہے، انہوں نے اس ناقہ اور اونٹنی کو قتل کیا ہے جو ان کے اوپر اللہ نے حجت بنا کے بھیجی تھی، اور اس کو ایسی مخلوق کو انہوں نے مارا ہے کہ جو ان کے لیے اصلاً ضرر رساں نہیں تھی، نقصان ہی نہیں تھا بلکہ فائدہ ہی فائدہ تھا۔ وَكَانَ لَهُم مِّنْهَا أَعْظَمُ الْمَنْفِعَةِ، وہ تو بڑا منفعت اور فائدہ اس سے اٹھاتے تھے۔ اب پھر اللہ نے کہا انی مرسل علیکم عذابی الی 3 ایام، 3 دن تک میں ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجوں گا۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی اور پلٹ آئے تو ان کی توبہ قبول کر لوں گا میں، اور اگر انہوں نے رخ پھیر لیا اور توبہ نہیں کی، نہیں پلٹے، تو پھر میرا عذاب ان کے اوپر مستقر اور ٹھہر جائے گا 3 دن۔ تو صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، اور اس نے مجھے یہ بھیجا ہے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو اور پلٹ آتے ہو اور استغفار کرتے ہو تو میں تمہارے لیے مغفرت بھی کروں گا، توبہ بھی قبول کر لوں گا۔ انہوں نے پھر صالح نے کہا کہ اور اگر تم نافرمانی کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو اور اسی طرح سے خباثت دکھاتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب حتماً آئے گا۔ وہ ہنسنے اور وہ کہے لگانے لگے، کہنے لگے صالح ائتنا بما تعدنا، وہی جو پہلے آپ جملات سن چکے ہیں، لے آؤ جس کے اتنے وعدے کرتے ہو، کہاں ہے وہ؟ ابھی لے آؤ، ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو ذرا لے کے آؤ، عذاب کہاں ہے وہ عذاب؟ اسی ٹائم تو عذاب نہیں آئے گا نا فوراً، تو وہ پھر ہنستے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے قوم انکم تصبحون غدا ووجوہکم مصفرہ، کل کے دن تم لوگوں کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن تم لوگوں کے چہرے سرخ ہوں گے، تیسرے دن وجوہکم مسودہ، کالے اور سیاہ رنگ ہو جائیں گے تیسرے دن۔ اب جب پہلا دن ہوا، صبح سویرے اٹھے تو چہرے سب کے زرد، بعض دوسرے بعض سے کہنے لگے کہ یہ تو صحیح بات لگتی ہے جو صالح نے کہی۔ تو ان میں جو سرکش افراد تھے، باغی افراد تھے، کہا کہ نہیں، صالح کی باتوں پہ یقین نہ کرو اور ہم اس کی کسی بات کو نہیں مانیں گے، جتنی ہی وہ بات بڑی کیوں نہ ہو جائے، ہم نہیں اس کی بات کو ہی مانیں گے۔ دوسرا دن جب ہوا، ان سب کے چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو گئے۔ تو اب پھر بعض نے دیگر بعض کے پاس گئے اور باتیں شروع کی، کہا کہ ایک قوم، مجھے تو لگتا ہے جو کہا تھا صالح نے وہ تو آنے والا ہے۔ تو پھر یہ سرکش اور باغی حضرات انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب اگر ہلاک ہو جائیں تب بھی صالح کی بات نہیں ہم سنیں گے، اور ہم اپنے خداؤں کو، معبودوں کو کہ جن کے ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے، ہم انہیں ترک نہیں کریں گے اور نہ توبہ کریں گے نہ لوٹیں گے۔ اب جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب جب سیاہ ہوئے تو پھر دیگر بعض کی طرف گئے اور کہا کہ صالح جو بات کہہ رہا تھا وہی ہوئی ہے۔
تو تب بھی پھر انہی سرکش اور باغی اور گناہ گاروں نے کہا کہ ہم صالح کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اب جب رات آدھی ہوئی، قال نصف اللیل کان نصف اللیل، آدھی رات تھی، اتاہم جبرائیل، تو جبرائیل آ گئے، فصرخ بہم صرخۃ، ایک انہوں نے چیخ نکالی، خرقت تلک صرخۃ اسماعہم، اور اس چیخ سے ان سب کے کانوں کے پردے پھٹ کے باہر آ گئے، وفلقت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ کاملاً بند ہو کے رہ گئے، وہ نا پھٹ جاتے ہیں نا جس طرح سے، دل اندر سے یوں پھٹ کے رہ گئے، اندر ہی اندر پھٹ گئے پورے بدن میں ان کے دل، وصدعت اکبادہم، اور اس چیخ نے ان کے جگروں کو آ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جگر ہوتا ہے نا، اسے ٹکڑے یعنی کلیجی، اسے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیا۔ وقد كانوا في تلك 3 ایام، وہ اسی طرح 3 دن پڑے رہے، قد تحنتوا وتكفنوا وعلموا ان العذاب نازل به، ان لوگوں کو حنوط کیا گیا، کفن پہنائے گئے، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے اوپر عذاب آ چکا ہے، یعنی وہ پہلے سے یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ مرنے کے لیے تیار تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اس لیے کفن بھی لیے ہوئے تھے، حنوط بھی اپنے آپ کو کیا ہوا تھا۔ فماتوا اجمعین فی طرفۃ عین، یعنی انہوں نے ایسی ٹھانی ہوئی تھی کہ صالح کی بات نہیں ماننی۔ یہ ہمیں نادانیاں پورے دنیا میں آج بھی دکھائی دیتی ہیں، جو اپنے انحرافی عقیدوں کے اوپر ڈٹ کے مر جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا اندر سے وہ گمراہی پہ ڈٹے ہوتے ہیں، اور سب کے سب مر گئے طرفۃ عین، پلک جھپکنے سے پہلے مر گئے۔ جبرائیل کی قدرت دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے۔ صغیرہم و کبیرہم فلم یبق لہم ناعقۃ ولا راغیۃ ولا شیء الا اہلکہ اللہ، نہ چھوٹا بچا، نہ بڑا کوئی ان میں سے کوئی بندہ بچا، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا کہ جو آوازیں نکالنے والا ہو، اور نہ یعنی کوئی جس طرح کوے آوازیں نکالتے ہیں، کوئی وہ پرندہ بچا، اور نہ ہی چرنے والا کوئی جانور بچا، یعنی جس سے زندگی آباد ہوتی ہے نا انہی چڑیوں اور کے آوازوں سے، یہ بھی سارے مر گئیں، اور سارے کے سارے یہ جانور بھی مر گئے۔ فاصبحوا فی دیارہم ومضاجعہم موتى اجمعین، سب اپنی جگہوں پہ مردے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا، ثم ارسل اللہ علیہم مع الصیحۃ النار من السماء، پھر اللہ نے اس آواز کے ساتھ ساتھ آسمان سے ایک آگ بھیجی، فاحرقتہم اجمعین، اس آگ نے سب کو جلا دیا۔ وکانت ہذہ قصتہم، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا قصہ تھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔